فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بلا دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے رب کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا کہ ان کو اپنا آپ بلا دیا، وہ اپنا آپ بھی بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مطلب جو اکثر مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ اپنے حقیقی نفع و نقصان کو بھول گئے، اس قدر وہ دنیا کے اندر کھوئے کہ ان کو اصلی کامیابی ہی بھول گئی۔ وہ ساری کی ساری ان کی کوششیں اس دنیا کی خاطر رہ گئی، وہ دنیا کی لذتوں کے اندر، دنیا کی مال و دولت کے اندر اس طرح وہ غرق ہو گئے کہ ان کو آخرت بھول ہی گئی۔ رب فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو انہوں نے رب کو بلا دیا تو رب تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا، اپنے اصل فائدہ، اصلی کامیابی ہی بلا دی۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی اس آیت کریمہ کا ہے جس کو ذرا گہرائی کے اندر سمجھنے والا ہے کہ لفظ نفس استعمال کیا گیا قرآن پاک میں۔ ویسے تو لفظ نفس یہ 301 مرتبہ مختلف معنی میں استعمال ہوا، لیکن یہاں اس لفظ کا معنی ہے حقیقت، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حقیقت ہی بلا دی۔ وہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، ان کے سامنے اپنا جسم تو ہے، اس کے تقاضے تو ہے، ان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے وہ پانی بھی پیتے ہیں، ان کو سردی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں، گرمی کے لیے بھی انتظامات کرتے ہیں، یہ جسم کے سارے لوازمات وہ پورے کر رہے ہیں، لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے اس سے وہ بالکل غافل ہو چکے، اپنے مرتبے مقام کو ہی نہیں پہنچ سکے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اصل وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا، تو وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ انسان کی حقیقت جو ہے وہ بھول گیا اس کو، انسان ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، انسان کی جسم کے اندر ایک روحانی انسان ہوتا ہے، اسے ڈاکٹری کے بعد خودی کا نام دیتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ بندے کے جسم کے اندر ایک سپر پاور، روحانی طاقت، ایک روحانی انسان جو اس بشر انسان کے اندر ہوتا ہے جی۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہ اپنی خودی کو بیدار کرتا ہے، تو بندہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو ڈاکٹر بات کرتے ہیں کہ زمین و آسمان، کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، کہ جب بندہ اس مرتبے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر آسمان و زمین اور عرش و کرسی یہ انسان سے دور نہیں ہوتے، پھر انسان ان کی باتیں کرتا ہے، یہاں تک اپنا اختیارات استعمال کر سکتا ہے، پھر ساری کائنات انسان کی زد میں ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے خودی کا جو فلسفہ پیش کیا وہ اسی انداز سے کیا ہے کہ اسی کو وہ کہتے ہیں یہ انسان کی خودی ہے، انسان اپنا کو بھول گیا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب بندہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے نا کہ بندہ ہے کیا۔ اس کو مزید بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے شعر کہا، دیکھیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو عروج ملا نا وہ صرف اسی وجہ سے وہ ہر بات کی ابتدا بھی خودی سے کرتے ہیں، ہر بات کی انتہا بھی خودی سے کرتے ہیں، ہر بات کی ابتدا، ہر بات کی ابتدا۔ وہ کہتے ہیں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو منزل ان کو اپنی نظر آتی ہے پھر آسمان میں۔ عقابی روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، جب نوجوانوں کے اندر یہ خودی، یہ عقابی روح، یہ روحانی طاقت بیدار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی منزل آسمانوں میں بھی جو نظر ہوتی ہے اس کو بھی پا لیتے ہیں، جہاں پر بھی منزل ہو اس کو پا لیتے ہیں، ان کے لیے کچھ دور نہیں ہوتا۔ لیکن
डॉक्टर इकबाल कहते समझ तब आएगी जब बंदा इसको बेदार करेगा। और ये याद रखे, ये ताकत हर एक बंदे के अंदर, हर बंदे मोमिन के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं कोई अंबिया के साथ खास है या ये औलिया के साथ खास, ये जो भी इस पर वर्क कर लेगा उसको मर्तबा मुकाम मिल जाता है हर बंदे के अंदर। ये जैसे बात आम लोग कहते हैं, बंदा नियत करे तो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम उसका को पीछे नहीं रह सकता। मतलब ये है कि जब वो नियत करे, वो इरादा करे, वो तवज्जो करे तो फिर, और नियत ना हो तो ना काम करना हो तो कई सौगात मिल जाती है, करने हो तो बंदे को कुछ भी नहीं है जी। और डॉक्टर इकबाल फिर कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ, कि जब बंदा अपने आप में गौर व फिक्र करता है, अपने आप को पहचानता है, तो रूहानी ताकतें बंदे पर नाजिल होती हैं। इसके बारे में कुरान पाक में भी सूरह हामीम सजदा के अंदर रब ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया, ईमान ले आए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, फिर उस पर डट के इस्तिकामत इख्तियार की। ये जो ईमान पर इस्तिकामत है ना, डॉक्टर इकबाल इसी को खुद ही कहते हैं। जिसने इस्तिकामत इख्तियार कर ली, गोया उसके खुद ही का राज मिल गया, खुद ही का मनसब मिल गया। तो कहते होता फिर क्या है, कुरान पाक कह रहा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुर मलाइका, फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्ते उतरते, रूहानी और अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। फिर वो बज़ाहिर काम तो वो कर ले होते हैं, लेकिन उनमें कारनामे ऐसे होते हैं, रब की कुदरत याद आ जाती है। ग़ज़वा बदर को देखिए आप, ग़ज़वा बदर में क्या था, 313 अफराद सिर्फ, लेकिन ये वो थे जो जिन्होंने ईमान भी लाया, फिर ईमान पर डट चुके थे, इस्तिकामत इख्तियार की थी। इकबाल के बकौल उनकी खुद ही बेदार हो चुकी थी। 313 हैं, 8 सिर्फ तलवारें इनके पास, और सामने से क्या है, 1000 का लश्कर है, और उनके सब के पास असला भी मौजूद है, हर एक के पास अपनी तलवार, अपना नेज़ा मौजूद है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो कुरान पाक में क्या है, अल्लाह ताला ने फिर मलाइका नाज़िल किया। पहले 1000 के साथ बदल की, फिर 3000 के साथ, फिर 5000 के साथ। साहबा फरमाते हैं हम ऐसे तलवार उठाते थे, अभी वार करते नहीं थे, दुश्मन की गर्दन पहले उतर जाती है। वो इसी आयत का मिस्दाक दे कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जो ईमान ले आए फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार की, तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्ते नाज़िल फरमाता है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं आपने दुनिया के अंदर कोई भी काम करना है, तो दीन की खिदमत करनी है, कोई भी कारनामा सर अंजाम देना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले पहचानें, अपनी खुदी को बेदार करें। और बात करते इश्क की, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। यहाँ पर डॉक्टर इकबाल कह रहे क़ुव्वत इश्क के, ये बुलंदी के लिए अल्लाह के हाँ मुकाम और मर्तबा के लिए ये जो मादी चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये मालो दौलत, ये जायदादें, ये कोठियाँ, ये बंगले, इनकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते क़ुव्वत इश्क से हर पश्त को बाला कर दे। अगर बुलंदी चाहिए तो इश्क की कुव्वत चाहिए, इश्क की कुव्वत। इश्क गोया के डॉक्टर इकबाल कह रहे इंसान के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो इश्क की ताकत। इश्क किसी बारे में बंदे को इश्क हो जाए, जुनून आ जाए, तो वो कुछ भी कर गुजरता है उसके लिए, फिर कोई नामुमकिन नाम की चीज़ नहीं रहती। लेकिन कहते हैं दूसरी जगह क्या कहते हैं, जोहरे ज़िंदगी है इश्क। पहले कहा कि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी ताकत इश्क है, तो फिर इश्क की भी ज़िंदगी कुछ बताने लगे राज। कहते जोहरे ज़िंदगी है इश्क, और इश्क का जोहर है खुदी। इश्क भी बंदे को तब भी मिलता है जब खुद ही अपनी बेदार करता है। तो जब बंदा ये खुदी को कैसे बेदार कर सकता है, इसको समझाने के लिए, इंसान को उसकी हकीकत समझाने के लिए डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, कहते हैं तू राज़े कुन फ़क़ा है। अब बंदे तू मामूली चीज़ नहीं, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा, खुद ही का तर्जमा राजदा हो जा, खुदा का तर्जमान हो जा। ये डॉक्टर इकबाल ने कुरान पाक की आयतें पर रोदे इसी शेर के अंदर। सूरह यासीन के आखिर में अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह ताला की शान ये है, जब वो किसी काम को करने का इरादा फरमाता है ना, किसी चीज़ का इरादा फरमाता कि ये हो, सिर्फ इरादा करता तो फरमा देता कुन, हो जा, फयकुन, वो हो जाता है। वो क्या फरमाता है, कुन, कुन का माना हो जा, फयकुन, तो वो हो जाता।
پوری کائنات کو، ڈاکٹر اقبال سمجھا رہے بندے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہر شے کو لفظ کن کے ساتھ پیدا کیا، کن ہو جا فیکون ہو گیا، کہ جو کچھ ہوا یہ لفظ کن کے ساتھ۔ لیکن اے انسان تو اتنا عظمت والا، اپنی عظمت کو پہچان کہ جب تجھے پیدا کرنا کا موقع آیا تو رب تعالیٰ نے کن لفظ کن سے تجھے نہیں بنایا، بلکہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَخَلَقْتُ بِيَدِي، انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اپنی روح اس کے اندر ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی انسان معمولی چیز ہے؟ ڈاکٹر اقبال انسان کو جوڑ کے مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں، مسلمان اپنی قدر اور منزلت سمجھ، تو راز کن فقہ ہے، تو کن فیکون کا جو راز ہے وہ انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن فیکون سے نہیں بنایا۔ یہ کن فیکون کا چکر کیوں چلایا کہ پوری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا؟ انسان کو اس کی عظمت بتانے کے لیے، کیا بندے تو وہ ہے جس کو میں نے لفظ کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جی۔ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، اے انسان اپنے آپ کو پہچان لے، خود ہی کا رازدار ہو جا۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کے اندر روح پھونکی، فرماتے یہی وہ خودی ہے، یہی وہ خودی کا راز ہے جو رب نے پھونکا ہے تیرے اندر، اس کو دیکھ لے، اس کو پہچان لے، اس کو بیدار کر لے، پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں خدا کا ترجمان ہو جا۔ جب تو اس کو جان لے گا، پہچان لے گا، اپنا مقام بیدار کر لے گا، تو پھر تو خدا کا ترجمان ہو جائے گا۔ تو بولے گا تو رب کی طرف سے بولے گا، ہے جی۔ تیرے ہاتھ سے، تیرے جسم کے اعضاء سے ایسے ایسے کام ظاہر ہوں گے جس سے اللہ کی قدرت آ جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہ مقام بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض ادا کرتا ہے تو جتنا قرب میرا فرائض کے ذریعے پا سکتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں پا سکتا ہے جی۔ بعض لوگ ایسے ہیں فرضوں کو چھوڑ کے تو اور نفلی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جتنا قرب میرے فرضوں کو ادا کر کے ملتا ہے نا کسی اور شے سے اتنا نہیں ملتا۔ فرمایا جب میرا کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، ادائیگی کرنے کے بعد وہ پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، کثرت کرنے کے ساتھ وہ میرا انتہائی قریب ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک کے لفظ فرمایا پھر کتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا فَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اس کا مرتبہ مقام میرے نزدیک وہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو مجھے ضرور عطا فرماتا ہے، میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ بندے اپنے آپ کو پہچان لے، تیرا مرتبہ مقام کتنا بلند ہے جی، کہ تو کن فیکون کا راز ہے۔ اگر تو نے اپنے اس راز کو پہچان لیا، اپنی اس خودی کو بیدار کر لیا، اس کی طرف توجہ کر لی، اس کی حفاظت کر لی، تو پھر تجھے وہ مرتبہ مقام ملے گا۔ اور اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، ایک کنسیپٹ آپ کو پتہ حدیث مبارکہ میں کہ قرب قیامت امام مہدی تشریف لائیں گے اور آ کے دنیا پر جو فتنے وہ ختم کریں گے، سارا سدھار کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ان کی وفات کے بعد پھر قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو ڈاکٹر اقبال اس کو بھی کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر الزمانے، کہ جس نے اپنی خودی کو زیادہ پہلے سب سے پہلے اچھے انداز سے بیدار کر لیا نا، وہی امام مہدی بنے گا، ہے جی۔ کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہے جس کو بھی کوئی رتبہ ملا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہے، کوئی مقام ملا ہے، وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جانا ہے، اس نے اپنی اصلیت کو جانا ہے۔ جب اصلیت کو جان لیتا کوئی، اپنی خودی کو بیدار کر لیتا، تو پھر ملتا کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اس قوم کو پھر شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی پھر حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد ہے، جن کے ارادے اتنے پختہ ہو جائیں، جن کا توکل رب پر اتنا مضبوط ہو جائے، ہے جی،
جو اپنی اصلیت کو اتنا پہچان جائے، رب تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق قائم کر لیں، پہلے ان کو اپنی حفاظت کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، آپ دیکھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا توکل، ایسا یقین، ایسا رب تعالیٰ سے ربط یہ پیدا تو کرے بندہ، تو پھر ہے نا، اگر ڈرتے ہی رہنا ہے اور بس نہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو پھر اس طرح کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ خود ہی کی بندہ حفاظت کیسے کر سکتا ہے، کیسے اس کو بیدار کر سکتا ہے، اس کا طریقہ ڈاکٹر اقبال بتاتے ہوئے کہتے ہیں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، تجھے گر فقر و شاخی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبان خودی کی۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو فقر بھی کرے اور شاہی بھی کرے، یعنی فقیر بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو، یہاں بادشاہ سے مراد وہ بادشاہ نہیں جو دنیا داری کا صرف، وہ بادشاہ بمانا کہ دنیا پر حکومت تو کرتا ہے لیکن دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آتی۔ وہ فقر اور بادشاہی دونوں، اور اس کی یہ بادشاہی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وہ بادشاہی پھر پوری کائنات تک ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی ہوتی ہے جی۔ اللہ کے اولیاء جو ہیں، جنہوں نے اپنی خودی بیدار کی ہے، رب کو پہچانا ہے اور رب سے ربط و تعلق مضبوط کیا ہے، تو آج دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے خود ہی کے سارے عارف ہیں، یہ سارے ہی سارے خود ہی کے عارف ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی خود ہی کے عارف ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے جی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور سلطان نور الدین زنگی ہے، یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ سارے وہی تھے جو خود ہی کے عارف تھے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، جو رب تعالیٰ سے ربط اور توکل قائم کر لیتا ہے اسے یہ مقام ملتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کی ڈیوٹیاں جس طرح مرضی لگا دے، کسی کو سپاہی بنا دیا، کسی کو جنرل بنا دیا، کسی کو درویش بنا دیا، کسی کو صوفی بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، وہ ہر جگہ پر رہ کے اپنی اپنی خدمت پیش کرتی ہے، لیکن ہوتے کہ سارے کے سارے خود ہی کے عارف ہیں۔ اگر کہتے تو بھی اپنی خودی بیدار کرنا چاہتا ہے تو فقر و شاہی کا جو گر ہے وہ بتا دوں کہ غریبی میں نگہبان خودی کی، کہ جب تیرے اوپر غریبی آ جائے تو بظاہر محتاج ہو جائے، اس وقت اپنی خودی کی نگہبانی کر، اس کی حفاظت کر۔ تو دنیا میں بظاہر کمزور ہے، تیرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ضرورت بھی ہے، بچے بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سارا کچھ، اور تیرے پاس راستہ ہے کہ تو اگر رشوت چاہے تو لے سکتا ہے، سودی معاملات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دنیا تجھے لالچ دے رہی ہے، تجھے آفریں کرا رہی ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بندے اس وقت غریبی کے اندر، محتاجگی کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کر، اپنی خودی کی حفاظت کر۔ جب تو نے وہاں پر آ کے اپنے آپ کو قائم کر لیا، رب پر توکل کیا، اس وقت تیری خودی بیدار ہونا شروع ہو جائے گی، تیرا رب کے ساتھ تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے گا، اور تجھے مرتبہ مقام ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اس کی حفاظت کر، اس کی حفاظت کر۔ پھر اپنا طریقہ ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اگر غریبی آ گئی ہے تو غریبی کی وجہ سے اپنی عزت آبرو کو نہ بیچ دو، اپنا دین امان سائڈ پہ نہ رکھ دو۔ آج ہوتا کہ آپ کے سامنے ہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غریبی نعمت ہے، اس میں بندہ کیا نام ہے محفوظ رہتا ہے، زیادہ سوال و جواب اور قیامت والے دن حساب نہیں دینا پڑتا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مالدار صحابی، صحابہ کرام میں مشہور تھا، تو یہ عبد الرحمن بن عوف ایسے ہیں کہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونے کی بن جاتی ہے، مطلب وہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، اللہ ان کو نفع ہی نفع دیتا ہے، بڑے امیر کبیر۔ حضور علیہ السلام آپ کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں عبد الرحمن افسوس تم میرے دیگر غلاموں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کبھی کمی نہیں کی، جو دولت کمائی وہ ساری کی ساری حلال رزق کے طریقے سے کمائی ہوئی، اور پھر اس کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرے پاس مال زیادہ، اس کا حساب دیتے 500 سال لگ جائیں گے، میرے وہ غریب غلام جو غریب ہیں وہ تجھ سے 500 سال پہلے جنت میں چلیں گے تو 500 سال بعد آئے گا۔
خیال کریں کہ حلال رزق کا یہ عالم ہے، تو جس نے کماتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا ہے جی؟ اور واقعتاً یہ خودی کو جو طاقت ہے، یہ ڈاکٹر اقبال نے لفظ خودی کا استعمال کیا، قرآن پاک میں اور الفاظ میں لفظ انفس کے ذریعے اس کو بیان کیا گیا، اور یہ مرتبہ مقام بندے پر آتا ہے جو کہا نا خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا۔ خدا کا ترجمان قرآن پاک میں سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب جب آپ نے پھینکا، وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے گزر کے گئے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا محبوب ان کے اوپر ایسے مٹی پھینک دو۔ مٹی پھینکی، ان کی آنکھوں میں چلے گئی تو ان کو پتہ تک نہیں چلا، حضور ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور یہ مٹی پھینکی، اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا۔ اللہ اکبر۔ جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا۔ اور بزرگان دین نے اس کو بیان کیا ہے، بزرگوں کا قول بڑا صوفیاء کا ملتا ہے، کہتے ہیں من اعرف نفسہ فقد اعرف الرب۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جب بندہ خود ہی کو بیدار کر لیتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تو کیا ملتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے تو پھر موت سے بھی مر نہ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم پھر موت سے مر نہ سکے۔ خود نگر کسے کہتے ہیں؟ خود کو دیکھنے والی، خود گر خود بنانے والی، اور خود گیر خود کی حفاظت کرنے والی۔ اے بندے تم نے اپنی خود اتنی بیدار کر لی، وہ تیری حفاظت بھی کر رہی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے سے تجھے روک رہی ہے، تو صرف اپنا رب سے تعلق کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جب اس مقام پر تو پہنچ جائے گا تو پھر ممکن ہے کہ موت سے بھی تو مر نہ سکے۔ قرآن پاک نے یہ مقام شہید کو عطا فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تجھے شعور نہیں ہے۔ شہید کیا کرتا ہے؟ وہ صرف رب کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کا گھر بار بھی، سارا کچھ خواہشات اس دنیا میں رہتا ہے، اپنی جان بھی۔ دیکھیں جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور رب کی رضا کے لیے جاتا ہے، اس کو صرف اور صرف رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اپنا جینا مرنا، اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے اس کا سروکار نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بچھڑے بہن برا، اپنے وہ ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کی سب کی فکر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ جو مجاہد جا کے جنگ کرتا ہے اس کا مطلب مال کمانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کوئی حکومت لینا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف رب کی رضا ہوتا ہے۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال پھر ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ بچ سکے۔ اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس مفہوم کو بیان کیا۔ بابا بلے شاہ کیا فرماتے؟ بلے شاہ اسمبر کا نہیں گور پیا ہوئی ہو، کہ ہم نہیں مرنے والے۔ یہ بزرگ گزرے، ان کے نام زندہ ہے، ان کے کردار زندہ ہے، ان کے کام زندہ ہے آدمی۔ مطلب کیا وہ نہیں مرے ابھی، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، یہ حیات ہے، کیونکہ انہوں نے واسطہ اتنا تعلق اتنا مضبوط کر لیا تھا رب تعالیٰ کے ساتھ۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر خود ہی کی حفاظت کرنی کیسے ہے؟ اس میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خود ہی کی حفاظت غربت کے اندر زیادہ ہوتی ہے، غربت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ غربت سے مراد نہیں ظاہر بندہ فقیر ہو جائے، بدل اس کو دنیا سے سروکار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں چڑھتی ہے فقر کی سان پہ تیغ خودی، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سان کہتے ہیں وہ سان جس کے اوپر چلی چاقو تلواریں تیز کی جاتی۔ کہتے ہیں فقر کی سان کے اوپر جب تیغ خودی کی تلوار چڑھتی ہے نا، وہ تیز ہوتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سوا،
پھر سپاہی ایک ہوتا ہے، اس کی ایک ضرب کئی کئی فوجوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ پھر ایک خالد بن ولید ہے، وہ اٹھتے ہیں تو پورے عالم کفر پر باری پڑ جاتی ہے۔ ایک صلاح الدین ایوبی ہوتے ہیں، پورے کفر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ہے جی۔ یہ پھر محمد بن قاسم آتے ہیں، ایک اکیلے ہوتے ہیں تو پوری فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی خوف نہیں رہتا۔ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب یہ سارا کچھ تم کر لو گے تو تجھے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ کوئی بندہ خود ہی کو بلند کر لے، اپنے آپ کو جان لے، اپنے رب سے تعلق قائم کر لے، تو اس کے بارے کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند ابتدا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے۔ یہ مرتبہ مقام آتا ہے قرآن پاک میں، کیا ہے سورہ دوسرے بارے میں، تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رب تعالیٰ سے مضبوط تعلق کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، زبان سے کچھ نہیں بولا، آسمانوں کی طرف دیکھا، دل میں خواہش تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بن جائے۔ اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، دل میں خیال آیا کاش میرا قبلہ وہ ہوتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو کعبۃ اللہ ہے۔ تو زبان سے کچھ نہیں بولا، ایسے نماز پڑھتے پڑھتے آسمانوں کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم تیرا آسمانوں کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب جدھر تیری رضا ہے ادھر منہ کر لے، اسی کی طرف بنا دیں گے۔ زبان سے کچھ نہیں بولا رب تعالیٰ نے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے زبان سے کچھ نہیں بولا۔ تو یہ مرتبہ مقام تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ عجیب مفہوم ہے کہ بندے پوچھتے ہیں یا اللہ تیری رضا کیا بتا ہم ایسا کریں، لیکن یہاں رب بندے سے پوچھ رہے ہیں۔ اور سورہ بدعا میں کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب عن قریب تجھے اتنی نعمتیں اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے راضی کروں گا، اتنا کچھ عطا کروں گا۔ تو میرے محترم اسلام میں انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ والتین میں کیا پڑھے سورہ تین میں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی؟ کیا چار قسمیں ارشاد فرمائے؟ والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین اور اس طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور مکہ المکرمہ کی قسم۔ چار قسمیں ارشاد فرما کے کیا بتایا؟ وہ بندہ بات کریں، بات کرنے سے پہلے قسم اٹھائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات والی بات بڑی مضبوط ہے، ایسی ہے بڑی اہم بات۔ تو جس بات کو کرنے سے پہلے رب تعالیٰ چار قسمیں ارشاد فرمائے وہ کتنی اہم ہوگی۔ تو چار قسمیں ارشاد فرما کے رب تعالیٰ آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے لوگوں میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، بہترین اعتدال کے ساتھ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، بہترین وہ دماغی قوتوں کے ساتھ، ہر اعتبار سے بہترین پیدا کیا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہو، کہیں قسم اٹھا کے، کہیں ویسے، کہیں اور انداز سے۔ ان سب کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو پہچان تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ کی پوری کائنات قدرت کا شہکار ہے، اور اس سے ربط قائم کر، اس سے تعلق قائم کر۔ دنیا کی مال و دولت، دنیا کی ذلیل، یہ دولت کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، اپنے آپ کو رسوا نہ کر۔ تیرا مقام نہیں ہے کہ دو ٹگوں کی خاطر تو رشوت لیتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا پھرے، جو دو ٹگوں کی خاطر دوسروں کا حق مارتا پھرے، تو سودی معاملات کرتا پھرے، جس کو رب تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ابھی بھی تو رب تعالیٰ کے احسانات کو اس طرح سمجھ نہیں رہا کہ اتنے احسانات اور اتنے فضائل تجھے عطا فرمائے، تو اس کا شکر نہیں ادا کر رہا، تو اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہا، تو پھر اس کی نافرمانی میں لگا۔ تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ چیزیں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ